اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ اچھی نیت اور اچھی سوچ والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح روشن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ انسان کا ظرف چاہے کتنا ہی سمندر کی گہرائی ماپنے کا حوصلہ رکھتا ہو، الفاظ کی گہرائیوں پہ اس کا ظرف کا پیمانہ ہمیشہ دم توڑ دیتا ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھولوں کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ بس کھلتے ہیں۔ خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کتنا خوش ہے۔ ہاتھ ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے جوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمت لازوال ہے، اور پرسکون لوگ وہی ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ وہ دل کتنا خوبصورت ہوتا ہے جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون، عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ جیسے میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہیں مایوسی گناہ ہے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑا ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہو، سوچئے اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجئے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھوں میں آنسو کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجئے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو سکہ ڈھونڈتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا بھی کافی ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ اکیلا جینے کے لیے ہمیشہ تیار رہو، کچھ لوگ اچانک بدل جاتے ہیں، آج آپ ان کے لیے اہم ہیں، کل آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہی حقیقی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کرے اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کے بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتے ہیں۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ کبھی کبھی انسان بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر اپنی عزت اور دوسروں کے احترام کی وجہ سے خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔
وہ لہجے یاد رہتے ہیں جن سے آپ کا سارا اعتماد اور استناف مٹی ہوا ہوتا ہے۔ کہنے والے کو صرف لمحہ بھر چاہیے ہوتا ہے، کسی کو آسمان سے زمین پر پٹکنے کے لیے، لیکن سہنے والے کو صدیاں لگ جاتی ہیں خود کو جوڑ جوڑ کر دوبارہ اس مقام پر لانے کے لیے جہاں وہ پہلے تھا۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو، تو بس اپنی طریق دن کی صبح کا انتظار کریں اور اس وقت کو رو دھو کے ضائع نہ کریں، بلکہ اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحہ کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معاملات وہاں بھیج دو، وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اس سے التجا کر وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم بس اس کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔ طلق میں دوسروں سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ جو رات کے اندھیرے سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس رحمدلی ہے، اس سے پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ جب طلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچے دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے، بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے، اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہم بہت تھوڑی سی زندگی اپنے لیے جی پاتے ہیں، جبکہ باقی ساری تو رشتوں، محبتوں اور رشتوں کا بھرم رکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ غلطی ہونے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھ کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بند راستہ کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے ہر بند راستہ کھول دے۔ انسان کو خوش ہونے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر اس کا دل خوش ہے تو وہ ایک ویران جنگل یا پھر اکیلے کمرے میں بھی خوش ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا دل اداس ہے تو یہ محفل، رونق، یہ لوگ، سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ یقین والوں کے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبے کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ زندگی کے مقصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے،
دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مت دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں خوش اخلاقی سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری نہ ہوگی۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنی پسندیدہ لوگوں کو ہنسماتا ہے؟ اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کریں۔ آپ نہیں جانتے وہ ایسے دل کو تکلیف دے سکتے ہیں جس نے ہمیشہ آپ میں امید دیکھی ہو۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے۔ سچائی قرآن کی زبان ہے۔ عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، سہارا ہی تو بے سہارا کرتا ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھا پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کرواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی راہ کرو، کیونکہ تمہارے آنسو کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہو۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کس کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ جب کبھی تمہیں لگے تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کا عنایت کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ سچائی کا ساتھ دینے والا ہمیشہ تنہا ہی رہ جاتا ہے۔ وقت انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے تو رشتوں کی کیا اوقات ہے۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز ہونے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگے تو سمجھ لے محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔
اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز نہیں سنبھال سکتا، پھر چاہے وہ رزق ہو یا عزت۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے مضبوط رہتے تھک جاتے ہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اچھا ہمسفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستوں میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ گناہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپا کے کرنا پڑتا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کھلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتے ہیں جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ فجر کی نماز کو اپنا نصیب بنا لو، ظہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لو، عصر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لو، مغرب کی نماز کو اپنی امید بنا لو، عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو۔